بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں اپنے پروگرام عصمت رمضان مبارک کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ذاکرہ شیری زہرا عابدی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج کی شب وہ شب ہے کہ جسے شب ضربت کہا جاتا ہے۔ یہ مسجدوں میں جو نمازی قتل ہوتے ہیں، یہ مسجدوں میں نمازی جو قتل ہوتے ہیں، یہ رسم کب چلی ابتدا تلاش کرو۔ ایک مرتبہ وہ شب آ گئی کہ جسے شب ضربت امام علی علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہ آج 19 رمضان المبارک ہے، اور آج ہی وہ تاریخ ہے کہ جب ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے سر پر ابن ملجم کی تلوار چلی اور میرے مولا کا سر اس طرح سے شگافتہ ہو گیا کہ جیسے کوئی قاری قرآن کو جب قرآن کھولتا ہے، وہ قاری جس طرح قرآن کھلتا ہے، اس طرح مولا کائنات کا ایک مرتبہ سر کھل گیا۔ ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے، اس شخصیت کا نام ہے علامہ زہیر عابدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آج کی تاریخ وہ تاریخ کہ آج ایک قیامت کا سماں ہے، کہ آج کوفے میں ایک نمازی قتل ہو گیا۔ آج ایک نمازی کے سر پر، ایک روزہ دار کے سر پر مسلمانوں نے مسجد میں ہی حملہ کیا اور ہمارے مولا کا سر دوپارہ کر دیا۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ علی مولا نے خلافت کو کیوں قبول کیا؟ کیونکہ علی مولا کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ جو شہر علم کا در ہے، شہنشاہ دو عالم ہے، جو شہر علم کا در ہے، شہنشاہ دو عالم ہے، اسے جاہل قبیلوں کی خلافت زیب کیا دے گی؟ نصیری کا خدا بننے سے جو انکار کر بیٹھے، ذرا سوچو اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گی؟ ایک مرتبہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ بعد رسول کے منبر پہ کیسی کیسی شخصیات آ کر جا چکی تھیں، تو علی جیسے مولا نے خلافت کو قبول ہی کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ مولا علی کے منصب کو سمجھیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے منصب میں بس امامت بھی ہے اور بھی مناصب ہے۔ میں ولایت ہی کے حوالے سے بات کر لوں گا، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی۔ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی، تکوینی پہ ہم نہیں گفتگو کرتے، تشریعی جو ہے وہ امامت ہے۔ یعنی مولا کائنات کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کو، انسان کی ہدایت کریں اور انسانیت کو سربلند کریں۔ وہ ان تمام راستوں سے انسان کو روکیں اور بچائیں جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے یا انسانیت جس سے پستی کا شکار ہوتی ہے۔ مولا کائنات 3 خلافتیں گزر چکی تھیں، اس سے مولا کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، اور ابن عباس سے کہا بھی تھا کہ یہ جوتی کی قیمت میری نگاہ میں زیادہ ہے تمہاری خلافت سے۔ لیکن جب تیسری خلافت کے بعد ایک مرتبہ پورے مدینے کے لوگوں نے ہجوم کیا مولا کائنات کے در پر، اور یہ کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہدایت کے لیے، تو اگر آپ کی چونکہ ذمہ داری تھی ہدایت کرنا، اور جب لوگ خود متوجہ تھے تو آپ کے پاس انکار کی کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہتے کہ میں خلافت نہیں کروں گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ روز محشر جب یہ انسانیت گمراہ ہو جاتی تو روز محشر اللہ سے یہ کہا جاتا کہ بھئی تیرے نبی نے جو بھائی چھوڑا تھا اور جس کو امام تو نے بنایا تھا، اس کے پاس ہم گئے تھے اور اس نے ہماری ہدایت کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا۔ پھر مولا علی نے یہ بھی بتانا تھا کہ اسلام کے تحت حکومت جو ہے، اقتدار جو ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح حکومت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ویسے تو بہت سارے باتیں ہیں اور بہت ساری جملے ہیں مولا کائنات کی، لیکن ایک جملہ جو مولانا کوفے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا کہ علی جس سواری پر سوار ہو کر آ رہا ہے اور جو کپڑے پہن کر آ رہا ہے، اگر کوفے سے جاتے ہوئے اس سے کچھ زیادہ علی کے پاس ہو تو سمجھ لینا علی نے تمہارے مال میں
خیانت کی ہے۔ تو دنیا کے سامنے مثال بھی پیش کرنی تھی کہ اسلامی خلافت کیا ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے، اور ہدایت بھی ضروری تھی۔ معاشرتی انصاف اگر ہوگا تو اسلامی تعلیمات کے اثرات کا پتہ چلے گا، اس لیے مولا کائنات نے اس خلافت ظاہری کو قبول کیا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت خوب۔ علامہ صاحب، اگر ہمیں عالم اسلام میں ملتا ہے تو ہمیں مولا کائنات سے بڑا کوئی فاتح نظر نہیں آتا، کہ جناب فاتح خیبر و خندق بھی ہیں، جناب قاتل مرحب و عنتر بھی ہیں۔ یعنی اگر ہم جنگوں کو دیکھیں، غزوات کو دیکھیں، تو ہمیں ایک ملتی ہے، عدد ملتا ہے 87 جنگوں کا کہ جو مولا کائنات نے لڑی ہیں۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہی ہوں کہ جس نے جمل و نہروان کی جنگ لڑی۔ تو مولا نے یہ بات کیوں کہی کہ میں ہی ہوں جس نے جنگ جمل اور جنگ نہروان لڑی، جبکہ مولا تو خیبر بھی لڑ رہے ہیں، بدر بھی لڑ رہے ہیں، احد بھی لڑ رہے ہیں؟ تو خاص طور پہ ان 2 جنگوں کا نام کیوں لیا؟ یہ 2 جنگیں علی کی تمام جنگوں سے منفرد ہیں۔ ان 2 جنگوں میں خاص بات ہے جو بدر میں نہیں ہے، جو احد میں نہیں ہے، جو خیبر میں نہیں ہے، جو خندق میں نہیں ہے۔ یعنی وہاں مقابلے پہ مشرکین ہیں، اور ظاہر ہے کہ رسول اسلام موجود ہیں، اور رسول اسلام کی موجودگی میں علی لڑ رہے ہیں۔ تو شجاعت دکھانا علی کے لیے اتنا بڑا مرحلہ یا مسئلہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ علی شجاع ترین آدمی دنیا کا۔ جمل اور نہروان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 جنگیں ہیں جو تقدس کے خلاف لڑی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جنگ تقدس کے خلاف نہیں لڑی گئی۔ جمل کی جنگ کو آپ دیکھ لیں، سامنے کون ہے؟ مومنین کی ماں ہے۔ تو کسی سے یہ کہنا کہ اپنی ماں کے خلاف تلوار نکال کے کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ اور دنیا یہ سوال، مسلمان یہ سوال کر سکتا تھا کہ ہم کیسے اپنی ماں کے خلاف تلوار کریں، بہت سے لوگوں نے کیے بھی سوال۔ تو ماں کے خلاف جنگ لڑنا یہ علی کا کردار تھا، یہ علی کا کیریکٹر تھا، اور یہ علی کی زندگی جو پیچھے گزری ہے اور تھی، یہ وہ بتا رہی تھی کہ صرف علی کے پاس ہی وہ علم، وہ شجاعت اور وہ کردار ہے جو اس تقدس کے خلاف جنگ مسلمانوں کو، مومنین کو لڑوا سکے کہ ماں کے خلاف اپنے جو ہے وہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری جنگ جو ہے وہ نہروان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو معتبر ہو، لیکن نہروان میں جو لڑنے آئے تھے ان کی جو حلیے ہیں اور ان کی جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے ٹخنوں سے اونچے پائچے تھے، سجدوں کے نشان تھے، قاری قرآن تھے، اور اتنی خوش الحانی سے قرآن وہ پڑھا کرتے تھے، رات رات نمازیں پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ایک تقدس تھا کہ صاحب عبادت گزار لوگ ہیں، سجدہ گزار لوگ ہیں، سجدوں کے نشان ہیں، قاری قرآن ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ تو تقوی والے لوگوں کے خلاف لڑنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ صرف علی کی معرفت تھی کہ جو علی نے ان کے خلاف مسلمانوں کو لڑوایا۔ اس لیے علی نے کسی اور جنگ کا حوالہ نہیں دیا، کہا کہ علی کا جیسا کردار چاہیے تقدس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، اس لیے کہا کہ یہ میں علی ہی ہوں جس نے یہ 2 جنگیں لڑی ہیں تقدس کے خلاف۔ علامہ صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب ضربت ہے، تو کیا آپ ہمارے ناظرین کے لیے مولا کائنات کی وہ آخری شب بیان کریں کہ جو مولا کائنات نے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری، روزہ افطار کیا جناب ام کلثوم کے گھر، اور اس آخری رات مولا علی نے کیا کام سر انجام دیے، وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ بتائیے۔ اس میں کئی دن سے، رمضان کے کئی دن سے مولا کائنات بار بار یہ جملہ کہتے تھے کہ وہ مہینہ آ گیا جس کی میرے مخبر صادق نے خبر دی، وہ مہینہ آ گیا جس کی مخبر صادق نے خبر دی۔ پھر جب یہ شب آئی ہے 19ویں، تو آپ بار بار مصلی پہ، جب ام کلثوم کے مہمان تھے، بار بار باہر نکلتے، صحن میں آتے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور کہتے بے شک یہی وہ رات ہے، بے شک یہی وہ رات ہے جس کے وعدہ مخبر صادق نے کیا تھا، وہ رات آ گئی۔ یہاں پر 2-3 باتیں ہیں جو بڑا ایک سوالات اور آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب علی کو معلوم تھا تو علی نے ابن ملجم کو کیوں نہیں قتل کیا، یا علی کیوں گئے۔ صرف یہی نہیں بلکہ علی نے اپنے صحابہ کرام کو اپنے حق کی قسم دے کے واپس بھیج دیا، جو حفاظت کے لیے 50 دست سے لے کر آ کے گھر پہ کھڑے ہو گئے تھے، واپس بھیج دیا۔ بات یہ ہے کہ علی
ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے، ولایت تشریعی بھی رکھتا ہے، لیکن اپنی جو زندگی ہے علی کی ظاہری، اس میں علی ولایت تکوینی کا استعمال کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ ولایت تشریعی کے تحت چلیں گے، وہ عام بشر کی حیثیت سے طے کریں گے۔ انہیں امامت کے منصب کے حوالے سے اور ولایت کے منصب کے حوالے سے یہ معلوم ہے کہ یہ ان کی شہادت کی رات ہے، لیکن امامت کے اختیار پر وہ کسی کو کوئی قدم اٹھا کر ایک ایسے شخص کو سزا نہیں دے سکتے جس نے ابھی جرم نہیں کیا۔ اور جب لوگوں نے کہا بھی تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں ابھی اس کو کیسے سزا دے دوں جس نے جرم نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ معلوم جو ہے وہ امامت کے علم کے تحت ہے، لیکن ہر جگہ پوری زندگی میں اگر علی امامت کا ہی اختیار استعمال کرتے ہیں تو اس طرح خدا اپنی خدائی کا پورا اختیار استعمال کرتا، شیطان کو اجازت ہی نہ دیتا، نہ شیطان ہوتا نہ مسئلہ ہوتا۔ تو وہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا، وہاں پہ طاقت کا استعمال صرف آنے والے امام نے کرنا ہے، وہ اپنا کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ساری رات علی نے عبادت کی ہے اور افطار کیا، اس کے بعد جب علی گئے ہیں، یہاں ایک بات جو بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، جب ضرب لگی ہے حضرت علی کو تو جناب زینب نے اور جناب ام کلثوم نے امام حسن کو کہا کہ جاؤ دیکھو مسجد سے آواز آ رہی ہے۔ اب یہ ہم لوگ اصل میں ہر چیز اپنے ماحول کے مطابق یا اپنی فکر کے مطابق دیکھتے ہیں اور اعتراض فوراً کر دیتے ہیں، تو فوراً یہ اعتراض ہو جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسن جو ہے وہ نماز پڑھنے نہیں گئے، امام حسین نماز پڑھنے نہیں گئے۔ آپ کو سچویشن نہیں معلوم ہے، آپ کو حالات نہیں معلوم ہے۔ آپ نے بیعت کے وقت مولا کائنات کا جملہ کہ قریب تھا کہ یہ حسن و حسین کو کچل دیتے، یعنی بیعت کرنے آ رہے ہیں تو کچل دیتے، تو وہاں پر تو حال یہ تھا کہ وہ صرف علی سے دشمنی نہیں تھی، وہاں تو موقع کی طاق میں تھے، اگر پیچھے امام حسن ہوتے تو امام حسن کو بھی تلوار مار کے شہید کر دیا جاتا۔ تو علی نے خود روکا ہے امام حسن کو، یہ زندگی کے تحفظ کا بندوبست کیا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کربلا میں 6 محرم تک سید سجاد بالکل فرسٹ کلاس ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور تلوار لے کے میدان میں ٹہل رہے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا کون ہے، امام حسین نے پوچھا کون ہے، کہا آپ کے فرزند علی بن حسین، بلایا اور کان میں کچھ کہا۔ پھر 6 محرم کو جناب سید سجاد کو پہ وہ بخار کی تپش طاری ہوئی ہے کہ جس تپش کی وجہ سے آپ پہ جہاد ساقط ہو گیا تھا۔ یہ مصلحت تھی بقائے امامت کی، اسی طرح یہ مصلحت تھی امام حسن کی بقائے امامت کے لیے وہ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ امام حسین وہاں موجود نہیں تھے، امام حسین بیرون شہر گئے ہوئے تھے جو صفین کے لیے لشکر کی تیاری میں مصروف تھے۔ چنانچہ صبح جب آئی ہے تو جب امام کو لایا گیا مولا کائنات کو اور امام کی نظریں بار بار دروازے پر تھیں تو بعد میں امام حسین گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رہیں، اپنی فکر کے مطابق حالات کو نہیں دیکھیں، حالات کے مطابق اپنی فکر کو اپنائیں کہ کیا ہے اس میں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت سے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، اپنے پروگرام کے ساتھ ذاکرہ شیری زہرا آبدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام۔ قائم آل محمد کے دم سے ہے قائم شان رمضان۔ مولا